والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد برادران اسلام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ سید الایام، جمعہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر ہر جگہ یہ جمعہ ہماری مساجد میں تمام مسلمانوں کی اجتماعیت کا مظہر ہے، تمام مسلمانوں کے اکٹھا ہونے کا مظہر ہے یہ جمعہ کا دن، اور اسی کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک ثلاث جمعات خرج عن الاسلام، جس نے 3 جمعے چھوڑ دیے وہ اسلام سے نکل گیا۔ اسی لیے تاکہ جمعے کی اہمیت ہمارے دل میں زندہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم جمعے کے دن کو بڑے خاص طور پر مناتے ہیں، تمام لوگ اکٹھا ہو کر مسجد میں آتے ہیں۔ اسی لیے آج اگر مسلمانوں کے کسی ملی مسئلے پر، مسلمانوں کے کسی شعار پر، مسلمانوں کے کسی بھی معاملے پر کوئی آنچ آتی ہے تو حکومت کو، پرشاسن کو، ہر جگہ کی ایڈمنسٹریشن کو جمعے کے دن ایکٹیو ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ مسلمانوں کے یہاں یہ جمعے کا دن ہے کہ جس میں وہ ایک ساتھ مسجد کے اندر اکٹھا ہوتے ہیں، اور اس دن وہ کچھ اور نہیں ہوتے، بس مسلمان ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اس دن خاص طور پر سیکیورٹی کو سخت رکھتے ہیں، انتظامات کو مضبوط رکھتے ہیں، تاکہ کسی بھی طریقے سے مسلمانوں میں کسی طرح کا احتجاج یا کسی طرح کا کوئی سخت لہجہ ان کا نہ ہو جس سے ان کو پریشانی کھڑی ہو جائے۔ یہ جمعے کی اہمیت ہے، اور یہ صرف اور صرف اس لیے ہے تاکہ ہماری اجتماعیت ظاہر ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہر جگہ پر، ہر چیز میں اجتماعیت کا حکم دیا ہے، ایک ساتھ اکٹھا ہو کر کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ چاہے وہ آپ کسی بھی مسئلے کو لے لیں، زکوٰۃ کا ادا کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی تمام مسلمانوں کے اندر ایک اجتماعیت کا پیغام دیتا ہے، تمام مسلمانوں کو مضبوط بنانے کا پیغام دیتا ہے۔ روزے اگر رکھنے ہیں تو وہ بھی مکمل مہینے پوری امت ایک ساتھ روزے رکھتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ہندوستان والے کے لیے روزہ الگ دن میں مقرر ہے اور سعودیہ والوں کے لیے الگ مہینے میں روزے مقرر ہیں، اور ایشیا کے دوسرے ممالک کے لیے الگ دن میں روزے مقرر ہیں، بلکہ اجتماعیت کی بنیاد پر تمام دنیا کے انسانوں کو ایک ساتھ جمعے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قربانی کرنے کا حکم ہے تو وہ بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو ذی الحج کے مہینے میں کرنے کا حکم ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک ساتھ اتنے سارے جانور ذبح کرنے سے بہتر ہے کہ ذی الحج کے اندر ہندوستان والے کر لیں، ذی قعدہ کے اندر جو ہے وہ سعودیہ والے کر لیں، محرم میں پاکستان والے کر لیں، اور سفر کے اندر امریکہ والے، ربیع الاول میں لندن والے، ربیع الثانی میں جو ہے وہ جرمن والے ایسے کر لیں۔ ایسا نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کو جو حکم ہوتا ہے ایک ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ نے جو کچھ قرآن کریم میں اتارا پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک ساتھ اتارا، سب کے لیے ایک ساتھ اتارا، چاہے وہ قربانی ہو، وہ ہمارے روزے ہوں، وہ ہمارے لیے حج ہو، وہ ہمارے لیے نماز کا حکم ہو، ہر کسی کے لیے وقت متعین، جگہ متعین، اور اس کے لیے کیے جانے والوں کے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اتحاد متعین، اختلاف نہیں ہے، جھگڑا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان کامیاب ہوتے چلے گئے دنیا کے اندر۔ اسلام ایسا نہیں ہے کہ اس کو مسائل درپیش ہو جاتے ہیں، اسلام کے سامنے چیلنجز آتے ہیں، بلکہ میرے بھائیو جب اسلام پھوٹنا شروع ہوا، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پیغام دینا شروع کیا، تو اسلام ایک ایسا مذہب تھا، ایک ایسا کلچر تھا، ایک ایسی تہذیب تھی،
جو دنیا کے سامنے جب آئی تو پوری دنیا میں جو لاکھوں اپنے آپ کو بڑی تعداد میں بتانے والے، جو اپنی پوری دنیا پر حکومتیں کرنے والے اور پوری دنیا پر اپنا غلبہ منوانے والے اور دنیا میں سوئیوں سالوں سے ہزاروں سالوں سے اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے والے، وہ سب لاجواب ہو گئے، وہ کمزور پڑ گئے، جبکہ اسلام بہت کمزوری کے ساتھ اٹھا تھا۔ بظاہر اسلام اللہ کے رسول سے شروع ہوا اور غلام مسلمان، کمزور مسلمانوں نے پہلے اسلام قبول کیا، اس کے بعد اسلام آگے بڑھتا گیا، لیکن اس کے باوجود پوری دنیا اس سے ڈرتی چلی گئی۔ اسلام کسی سے نہیں ڈرا، اسلام تو اپنے اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ، اپنے اصول کے ساتھ میں اپنا کام کرتا رہا۔ ڈرنے والے، حکومت کرنے والے ڈرنے لگے، جو ایک بہت لمبے عرصے سے 500 سال، ہزار سالوں سے جو لوگ اپنے اپنے مذہب پر قائم تھے، وہ ڈرنے لگے۔ کیوں؟ الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام بلند ہے، اسلام تو ہمیشہ کے لیے اعلیٰ ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ چوک در چوک لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے اور لوگ اسلام میں آنے شروع ہو گئے۔ جو دوسرے لوگ تھے وہ اپنے مذہب کو بچانے کے لیے اسلام سے جھگڑا کرنے لگے، اسلام اور شریعت سے اختلاف کرنے لگے، وہ لوگ اپنے اس سے تحفظ کے لیے کرنے لگے، لیکن اسلام کو ضرورت نہیں تھی۔ آج ہم مسلمان ہیں، ہم یہاں پر سارے کے سارے اکٹھا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ہم آج مسلمان صرف نام کے ہیں، اندر سے مسلمان نہیں ہیں۔ آج ہم حنفی ہیں، آج ہم بریلوی ہیں، مودودی ہیں، اہل حدیث ہیں، مقلد ہیں، غیر مقلد ہیں، پھر اس سے آگے بڑھیں گے تو ہم سیفی ہیں، انصاری ہیں، قریشی ہیں، ہم سب کچھ ہیں، لیکن مسلمان آج نہیں ہیں۔ آج ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا نبی، ہمارا قرآن، سب کچھ ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدوا، یہ پوری امت ایک ہے، اے امت تمہارا قرآن ایک ہے، جس کتاب کو تم مانتے ہو وہ کتاب ایک ہے، جس نبی پر تم ایمان رکھتے ہو وہ نبی تمہارا ایک ہے، جس اللہ کو تم مانتے ہو وحدہ لا شریک ایک ہے۔ پوری امت ایک، تمہارا قرآن ایک، تمہارا نبی ایک، تمہارا دین ایک، تمہارا خدا ایک، سب کچھ تمہارا ایک ہے۔ تو تم سب مل کر اس اللہ کی عبادت کرو، اس ایک اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کے احکامات کو مانو، اس ایک نبی کی اطاعت کرو، اس ایک واحد قرآن پر عمل کرو، یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دیتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم سب کچھ ہوتے ہوئے مسلمان نہیں ہیں، آج ہم اختلافوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، ان مسجدوں کو صرف اللہ کے لیے رکھو، اللہ کے علاوہ ان کو کسی اور نام سے مت پکارو، ان کو کوئی اور نام مت دو۔ اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی اور نام کی بنیاد پر مسجد بناؤ گے تو وہ مسجد ضرار ہے، وہ تکلیف پہنچانے والی مسجد ہے، وہ اللہ کی طرف لے جانے والی، عبادت کرانے والی مسجد نہیں ہے، وہ اللہ سے قریب کرنے والی مسجد نہیں ہے۔ آج ہماری مسجدیں، آج ہمارے پاس شہر کے اندر اہل حدیثوں کی مسجد ہے، آج ہمارے پاس میں دیوبندیوں کی مسجد ہے، آج ہمارے پاس میں بریلویوں کی مسجد ہے، آج ہمارے پاس میں انصاریوں کی مسجد ہے، سیفیوں کی مسجد ہے، مسجد قریشیان ہے، مسجد غازیان ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے گھر نہیں ہے، اللہ کی مسجد نہیں ہے۔ آج ہم کہیں بھی چلے جائیں تو پوچھتے ہیں کہ مسجد کس کی ہے، کس کی مسجد ہے؟ دیوبندیوں کی ہے، بریلویوں کی ہے؟ کیا ہے یہ چیزیں؟ دیوبندی اپنے آپ کو حنفی کہنے والے، ان کا مذہب یہ، ان کا مسلک یہ کہ ان کے سب سے بڑے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مسلک میرا، اگر میرے مسلک کے سامنے کوئی کمزور سی حدیث بھی آ جائے تو میرے قیاس کو دیوار پر مار دو، میرا مسلک میری حدیث ہے۔ اتنی فلیکسیبلٹی ہے امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک کے اندر۔ ان کے جو شاگرد تھے وہ ان سے اختلاف کرتے تھے، بہت سارے مسائل میں ان کے شاگردوں کے قول پر فتوے ہیں، ان کے قول کو رد کر دیا گیا ہے، یہ ان کا مسلک تھا۔
کہ ان کے سامنے اگر ان کے شاگرد بھی احادیث سے زیادہ قریب بات کرنے والے ہوں، اگر ان کے شاگرد بھی احادیث سے زیادہ مناسبت رکھنے والی بات کریں تو ان کی بات پر فتویٰ دیا گیا، امام اعظم کی بات کو پیچھے کر دیا گیا۔ یہ امام اعظم کا مسلک تھا۔ بریلوی، اپنے آپ کو بریلوی کہنے والے، وہ اپنے کہ ہمارے علماء اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے، عشق رسول کا دعویٰ کرنے والے، اپنے علماء سے محبت کا دعویٰ کرنے والے، آپ ان کو دیکھیے وہ کس قدر اختلاف کے اندر مبتلا ہے، وہ کس قدر آپس میں گالی گلوج اور ایک دوسرے کو کافر کہنے میں کس قدر مصروف ہیں۔ اہل حدیث کو اٹھا کر دیکھو، وہ کہنے والے کہ ہمارا مسلک حدیث اور قرآن ہے، لیکن افسوس ہے ان کے اوپر کہ جب آپ ان کے اوپر جائیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے، ان کے بیچ میں بیٹھیں گے تو معلوم چلے گا ان سے بڑا مقلد کوئی نہیں ہے۔ جو ان کے علماء لکھ کر چلے گئے وہ اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ بھول جاتے ہیں کہ آپ کے سامنے حدیث ہے یا قرآن ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہاں علماء اہل حدیث نے اس پر فتویٰ دیا ہے، علماء اہل حدیث نے یہ بات کہی ہے، تو وہ اس پر جم جاتے ہیں اور وہ اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اتنی شدت اپنا لیتے ہیں۔ کوئی بھی راہ اعتدال پر ہم میں سے نہیں ہے، جسے دیکھو اختلاف میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو فرمایا تھا کہ میری امت کے اختلاف رحمت ہے، لیکن اختلاف رحمت جب بنتا ہے جب ہماری نیت نیک ہو، ہماری نیت اچھی ہو۔ اگر آپ جا کر دیکھیں سائنسدانوں کو، ان میں اختلاف ہوتا ہے، اگر ان کے اختلافات کے اندر جائیں تو ان کے اختلافات سے نئی نئی ایجادات ہوتی ہیں، ان کے اختلافات سے بڑی کامیابیاں نکل کر آتی ہیں۔ اگر وہ اختلاف کرنے لگے، اختلاف چھوڑ دیں تو ایجادات ختم ہو جائیں گی۔ اگر وہ اختلاف کرنا چھوڑ دیں تو ایک چیز پر جم جائیں گے، سائنس میں نئی نئی ترقیاں، نئی نئی چیز نہیں نکلیں گی۔ اگر موبائل کی کمپنیاں آپس میں اختلاف کرنا بند کر دیں تو ایک موبائل پر ٹک جائیں گے، وہ نئی نئی ایجادات نہیں کر سکتے۔ موبائل، گاڑیاں، بائکیں، آپ کی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہاں پر باقاعدہ بڑے بڑے لوگوں کو، بہترین سائنسدانوں کو، انجینئروں کو، دنیا کے ٹاپ لیول کے پڑھے لکھے لوگوں کو بٹھایا جاتا ہے اور ان سے کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف کرو اور اختلاف کر کے نئی نئی چیزیں نکال کر لاؤ۔ بیماریاں ہوتی ہیں تو دوائیوں کو بنانے والی کمپنیاں آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتی ہیں اور ان اختلافات کی بنیاد پر نئی نئی دوائیاں وجود میں آتی ہیں، نئی نئی تحقیق ہوتی ہے اور علاج آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تمہارا مقصد علاج ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے تمہارا مقصد لوگوں کو سہولت فراہم کرنا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے کہ گاڑی اگر 150 سی سی کی ہے تو تمہیں لوگوں کے لیے 250 سی سی کی بنانی ہے۔ اگر گاڑی ابھی تھوڑی کمزور ہے، 100 کی اسپیڈ پر ٹکر کو نہیں جھیل پاتی تو تمہیں ایسی گاڑی بنانی ہے جو 150 کی اسپیڈ پر ٹکر کو جھیل سکے۔ ان کو سکھایا جاتا ہے کہ تم ایسے اختلافات کرو اور ایسی تحقیق کرو کہ گاڑی 300 کی اسپیڈ پر بھی ایکسیڈنٹ کر جائے تو اندر بیٹھنے والا مسافر، گاڑی چلانے والا ڈرائیور محفوظ رہے۔ یہ سب اختلافات کرتے ہیں، ساری دنیا کے اندر اختلافات ہوتے ہیں، لیکن ان اختلافات سے ترقیاں ہوتی ہیں، ان اختلافات سے نئے نئے ایجادات نکلتے ہیں۔ ہمارا اختلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کے اختلاف بھی رحمت ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہمارا اختلاف رحمت نہیں رہا۔ اس لیے اختلاف ہمارا رحمت نہیں رہا کیونکہ ہم نے اپنی انا اور ضد کو اپنے اختلاف کا مقصد بنا لیا۔ ہمارا مقصد اختلاف کا وہ رحمت کے لیے آسانیاں پیدا کرنا نہیں تھا، ہمارے مسلمانوں کے سامنے مسائل کو آسان کر کے پیش کرنا نہیں تھا۔ یسروا ولا تعسروا، یہ حدیث ہمارے سامنے نہیں تھی کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگی مت دلاؤ، یہ حدیث ہمارے سامنے نہیں تھی۔ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان پہنچاؤ نہ نقصان اٹھاؤ، بلکہ ہمارے سامنے اختلاف کے اندر انا مقصد بن گیا، ہمارے سامنے ضد مقصد بن گئی۔ اگر کسی عالم نے دوسرے عالم سے اختلاف کر لیا تو ارے یہ مجھے بتائے گا، میں اس سے زیادہ پڑھا لکھا ہوں، میں اس سے بڑا مفتی ہوں۔ اگر کسی ڈاکٹر کی یا انجینئر کی بات کو کسی عالم نے نکار دیا تو اس کا دماغ خراب ہو گیا کہ یہ مسجد میں مصلی پر بیٹھنے والا کیا یہ مجھے بتائے گا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے؟ میں 50 لاکھ خرچ کر کے ڈاکٹر بنا ہوں اور میں دن کے 20 لاکھ روپے، مہینے کے 50 لاکھ روپے کماتا ہوں، اور یہ 5000 کی نوکری کرنے والا، ہمارے گھروں کا کھانا کھانے والا، یہ ہمیں دین بتائے گا؟ یہ مجھے بتائے گا کہ میرے لیے جو ہے حرام کیا ہے حلال کیا ہے؟ ان چیزوں نے ہمیں بگاڑ دیا، ہماری ضد اور انا نے ہمارے اختلافات کو رحمت کی جگہ زحمت بنا دیا، اسی وجہ سے ہم بڑھتے چلے گئے۔
اس دنیا میں، اس ہندوستان کے اندر جب صوفیاء کرام آئے ہیں، بابا فرید الدین، خواجہ اجمیری، خواجہ نظام الدین اولیاء آئے، آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ وہ جب اس ملک کے اندر آئے تو میرے بھائیوں ان کے آنے سے لاکھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہوتے چلے گئے، علاقے کے علاقے مسلمان ہو گئے۔ کیوں ہوئے تھے مسلمان وہ؟ کیونکہ انہوں نے اسلام کے کردار کو پیش کیا۔ وہ جیسے تھے ان کو دیکھ کر لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مسلمان ہے، یہ ہے اسلام، اس کی روح کیسی ہے، اس کا جسم کیسا ہے، چلتا ہے تو فرشتہ معلوم ہوتا ہے، بولتا ہے تو پورا ایسا لگتا ہے کہ امانتوں کا سمندر ہے، سچائی کا قلندر ہے، ہر چیز اس کی امانت دار اور خوبصورت اور اٹریکٹیو لگتی ہے۔ ان کو دیکھ کر ہم مسلمان ہوتے چلے گئے۔ کیوں ہے ایسا کہ چند صوفیہ اس ہندوستان میں آئے، چند بزرگ ہمارے اس ہندوستان میں آئے، لاکھوں لاکھوں لوگ مسلمان ہو گئے؟ وجہ یہ تھی وہاں اختلاف کرنے والے نہیں تھے، وہاں ایک دوسرے سے چونچ لڑانے والے نہیں تھے، وہاں اسے دیوبندی اور بریلوی اہل حدیث کہنے والے نہیں تھے، وہاں تھے تو سامنے مشرک تھے اور ان کے سامنے اسلام تھا، وہاں اگر کوئی تھا تو کفر اور سامنے اسلام تھا، حق اور باطل تھا، وہ حق اور ناحق تھا، اس لیے وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ ہمارے لیے اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا ہوگی ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر، جب وہ اپنے مذہب کے اندر، ہندو دھرم کے اندر ذات پات سے پریشان ہو گئے اور وہ اس چیز سے بالکل سر ان کا چکرانے لگا کہ ہر چیز میں ذات پات ہمیں دبایا جاتا ہے اور دلتوں کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، تو ہمیں کچھ اور دھرم اپنانا چاہیے۔ انہوں نے بہت سارے مذاہب کو پڑھا، انہوں نے اسلام کو پڑھا، اسلام سے متاثر ہو کر مسلمان ہونے کی بات کی، لیکن ہمارے اختلاف نے، ہمارے جھگڑوں نے، ہمارے فرقوں میں بٹنے نے فادر آف دی کانسٹیٹیوشن کو، لا میکر کو، اس ہندوستان کے ایک ایسی شخصیت کو جس پر آج ملک کا ہر باشندہ فخر کرتا ہے، ہر باشندہ اگر آج اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے تو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی بنیاد پر کرتا ہے۔ وہ بھیم راؤ امبیڈکر مسلمان نہیں ہوا کیونکہ اس کے لوگوں نے اس سے کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے تو کیا ہوگے؟ سید مسلمان ہوگے یا پھر جلایا مسلمان ہوگے؟ تم کیا مسلمان ہوگے؟ تم دھلے مسلمان ہوگے؟ اگر تم مسلمان ہوگے تو بتاؤ کہ تم دیوبندی ہوں گے یا بریلوی ہوگے، شیعہ ہوگے یا سنی ہوگے؟ جب اس کے سامنے یہ بات آئی کہ اسلام کے اندر بھی اتنی ذات پات ہے، اسلام کے اندر بھی اتنی اونچ نیچ ہے، اس لیے اس نے اسلام کو بھی چھوڑ دیا، عیسائیت کو بھی چھوڑا اور بودھ کو اپنایا، کیونکہ بودھ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ اسلام تھا جس نے بلال حبشی کو وہ مقام دیا، ایک غلام کو وہ مقام دیا کہ ان کی اذان عرش پر ٹکراتی تھی۔ یہ وہ اسلام، وہ مذہب ہے کہ جس نے کمزور مسلمانوں کو حکومتیں دے دی، جس نے آخر میں اسلام لانے والے اور بالکل آخر میں مسلمان ہونے والے صحابہ کرام کو پوری حکومتیں دے دی۔ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے اندر ایک چھوٹا سے چھوٹا نوجوان کمزور مسلمان بھی ملک کے امیر المومنین سے شکایت کر سکتا تھا، اس سے سوال کر سکتا تھا، اور آج اس کے ماننے والے ایسا حال ان کا ہو گیا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہہ کر ایک آدمی مسلمان نہیں ہوتا کہ کیا مسلمان ہوں گا، ان کے اندر ذات پات بہت ہے، اونچ نیچ بہت ہے۔ یہ سب ہماری کمزوریاں اور بدعمالیاں ہیں جس کی بنیاد پر آج دوسرے لوگ ہم پر ہنستے ہیں، آج ہمارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیسے ہم دین پہنچائیں گے؟ آج بھی آپ پڑھ کر دیکھیے، جو ہمارے بزرگان دین اس ملک میں آئے ان سے لوگ مسلمان ہوئے لاکھوں، وہ ان کے کردار کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ آج ہمیں اپنے کردار کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم جب خود صحیح ہوں گے تو دوسرے لوگ ان کو کلمہ پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کو دیکھ کر کہیں گے یہ ہے دین، یہ ہے اسلام۔ جب ٹرپل طلاق کا مسئلہ چلا، 3 طلاق کا مسئلہ، تو اس کی سب سے پہلی وکیل جو تھی مسز مشرا، جو سب سے پہلی وکیل تھی، ان کے سامنے جب یہ مقدمہ پیش ہوا 3 طلاق کا، تو انہوں نے 3 طلاق کی بنیاد پر اسلام کو پڑھنا شروع کیا، کیونکہ 3 طلاق کے اندر جو فریق دوم تھا، سیکنڈ پارٹی تھی، وہ اسلام تھا، وہ دین تھا، سیدھا ٹکراؤ اسلام سے تھا، تو انہوں نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا، اور اسلام کو پڑھا تو اتنی متاثر ہوئی کہ اس کی سب سے پہلی وکیل تھی وہ مسلمان ہو گئی، ان کا شوہر جج ہے، ان کا بیٹا وکیل ہے، اور وہ مسلمان ہو گئی، اور انہوں نے
اسلام لانے کے بعد میں ایک بات ایک جگہ پر کہی کہ مسلمان اگر اپنی بیٹیوں کو اپنی بہنوں کو اپنی وراثت میں حصہ دینا شروع کر دے تو اس ملک کی کسی عورت کو اسلام میں آنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میرے بھائیوں یہ کردار ہمیں اپنانا پڑے گا، اس کے بعد یہ ساری چیزیں پیش آئیں گی۔ اس لیے جو ہمارا اختلاف ہے یہ معمولی اختلاف ہے۔ آپ جب ہمارے درمیان میں بیٹھیں گے تو بہت سارے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے کہ جس میں ہم خود اپنے علماء کے اندر اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارے دیوبندی مسلک کے اندر ہم بیٹھتے ہیں، ہم سب دیوبندی ہیں، ہم سب حنفی ہیں، لیکن ہاں ہماری داڑھی کٹی ہوئی ہے۔ اگر آپ فتویٰ لو تو وہ کہیں گے مکروہ تحریمی ہے، حرام ہے۔ آپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے خاندان میں گھر میں کوئی سود لینے والا ہے، جب آپ کسی سے جا کے فتویٰ لو تو معلوم چلے گا کہ سود لینا حرام، سود لینا اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، سود لینا نہایت بدترین گناہ، اللہ کے ساتھ جنگ کرنا۔ جب آپ اپنے خاندان میں جاؤ تو کسی کو شرابی دیکھو گے، جب آپ شراب پر فتویٰ لو تو آپ کو معلوم ہوگا شراب حرام ہے۔ بے پناہ حرام کم ہمارے درمیان میں ہے، لیکن ہاں ہمارے درمیان میں کوئی رفع دین کرنے والا مل جائے، ہمارے درمیان میں کوئی ایسا مل جائے کہ جو کسی ایسی جگہ پر جا کے بیٹھ جائے جو دوسرے مسلک کی بات ہو، دوسری جگہ کا مسئلہ ہو، وہ بظاہر چاہے ویسا نہ ہو، لیکن ہم ایسا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ہم ایسے فتوی بازیاں شروع کرتے ہیں جس سے نفرتیں بڑھ جاتی ہیں، جس سے وہ اختلاف جھگڑا بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ کہ مسلمانوں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جب جب تمہیں اختلاف محسوس ہو، جھگڑا ہو، ہر چیز میں اپنے سامنے مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری رکھو ہر جگہ پر۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جب تم میں جھگڑا ہو جائے تو سیدھا اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ کر لو، جو اللہ قرآن کریم میں فرمائے، جو نبی اپنی حدیث میں فرمائے، بس وہی تمہارا مذہب ہے، وہی تمہارا مسلک ہے۔ جھگڑا نہیں کرنا۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان حالات میں آج جب مسائل غیروں کے ہمارے سامنے ہیں، جب ہمارے سامنے مسائل الحاد کا ہے، لبرلزم کا ہے، آج ہمارے سامنے اسلام پر سوال ہے، ہمارے سامنے کھڑے ہو کر آدمی کہتا ہے کہ بتاؤ تمہارے اسلام کے اندر تمہارے نبی نے بہت کم عمر کی بچی سے شادی کر لی، یہ ظلم ہے۔ تمہارے نبی نے اپنے بیٹے کی بہو سے شادی کر لی، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تمہارا دین عیاشیاں سکھاتا ہے، تمہارا دین جو ہے وہ قتل کرنا سکھاتا ہے، دہشت گردی سکھاتا ہے۔ آپ کے دین پر سوالات ہیں، آپ کے مسلک پر سوالات ہیں، آپ کے خدا پر سوالات ہیں، آپ کے نبی پر سوالات ہیں۔ ان سوالات کے سامنے آپ جب مسلک کھیلیں گے تو آپ مذاق بنیں گے، اور آپ مذاق بن رہے ہیں۔ اس لیے اس کے لیے اپنے دین کو پڑھیے، اپنے قرآن کو پڑھیے، اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیے، اس کردار کو اپنائیے، تاکہ جب آپ کے سامنے کوئی غلط فہمیاں پیدا کرے تو آپ اس کو بتائیں کہ یہ دین کتنا پرامن دین ہے، آپ اس کو بتائیں کہ یہ قرآن کتنی بہترین روشنی دکھانے والی کتاب ہے، نور پھیلانے والی کتاب ہے۔ بس یہی ہے کہ آخر میں اللہ کا فرمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ولا تنازعوا، اور آپس میں جھگڑا مت کرو، آپس میں لڑائی مت کرو، اختلاف مت کرو۔ اگر تم کرو گے فتفشلوا تو تم ناکام ہو جاؤ گے، فیل ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ اس لیے آپ کو کم سے کم ایمان کی بنیاد پر، اسلام کی بنیاد پر ایک ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ میرے بھائیوں، ایک ہو جاؤ۔ جیسے اس مسجد کے اندر بیٹھے ہو، ہر کوئی ایک دوسرے کے بغل میں بیٹھا ہے، ایک دوسرے کے لیے وہی عزت، وہی اپنے اندر قدر پیدا کر لو، وہی احترام ایک دوسرے کے دل میں زندہ کر لو، تاکہ اس کی بنیاد پر تمہیں سہولتیں مل سکیں۔ تم اس ملک کے اندر سب سے بڑی مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی نہ تمہاری پارلیمنٹ میں کوئی اوقات ہے، نہ تمہاری ملک کے صوبوں کے اندر وہاں کی اسمبلیوں میں کوئی اوقات ہے، صرف اس لیے کہ تم بٹے ہوئے ہو، اور جب بٹ رہے ہو تو پٹ رہے ہو۔ تم فٹ بال ہو، کبھی اس پالے میں کبھی اس پالے میں۔ ملک کی دوسری مائنورٹی، چھوٹی چھوٹی مائنورٹی ہوتے ہوئے بھی آج ان کے صوبوں کے اندر مکھیہ منتری بن گئے، آج ان کے وزیر اعلیٰ بن گئے، ان کے بڑے بڑے افسران ہیں، ان کی باتوں کو سنا جاتا ہے، کیونکہ ان کی آواز ایک آواز بن جاتی ہے۔
اس لیے اپنی آواز کو ایک بنا لو، ابھی بھی وقت نہیں نکلا، بس خدا کے سامنے، اللہ کے سامنے توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنے آپ کو ایک بنا لو۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔